میں امام مسجد تھا۔ ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھا کر مسجد سے باہر نکلا تو ایک دراز قد نوجوان لڑکی میری طرف دوڑ آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، مولانا صاحب میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ نے کبھی میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ میں بولا، میری تو ایک ہی بیوی ہے۔ وہ بولے، جھوٹ نہ بولے، آؤ گھر چلے۔ میں بہت شرمسار ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب حقیقت کھلی تو میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی، میں امام مسجد تھا، میری ایک چھوٹی سی دنیا تھی جو پچھلے 20 سالوں سے میرے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ میرے خاندان میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ایک بیوی تھی جو وفات پا چکی تھی اور بیٹی تھی جو محض 10 سال کی تھی۔ ان 20 سالوں میں نے اتنی عزت کما لی تھی کہ محلے کے تمام لوگ سر جھکا کر مجھے سلام کرتے۔ آج تک کسی نے بھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ میں اپنی زندگی بہت پرسکون طریقے سے جی رہا تھا، نہ کسی چیز کا شکوہ شکایت، نہ ہی کوئی اضافی پریشانی۔ اتنی تنخواہ تھی کہ آسانی سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ بیٹی کی شادی اور جہیز کے لیے بھی میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ وقت بہت بے رحم ہے۔ کسی کو معلوم کہ کہاں وہ آپ کو کسی ایسے مقام پر لا کھڑا کرے کہ آپ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ محلے میں کسی کے گھر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا تو مجھ سے حل معلوم کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ سب لوگوں سے میری اچھی بنتی تھی۔ محلے میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس سے میں نے کوئی اختلاف کیا ہو یا کسی کو میری کسی بات سے اختلاف ہوا ہو۔ میری عمر بھی 45 برس ہو چکی تھی۔ مجھے محلے کے کئی لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن میں منع کرتا رہتا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے سر پر سوتیلی ماں لا کر اس کا جیون تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی مجھے اب عورت کی ضرورت نہیں تھی۔ نصیر صاحب کی زوجہ میری بیٹی کی دیکھ بھال کرتی، وہ میری بہنوں کی طرح تھی، میرے گھر کی ہر ایک چیز کا خیال کرتی تھی۔ نصیر صاحب پچھلے سال ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ان کا باہر کا بازار کا کوئی کام ہوتا تو میں کر دیا کرتا تھا، اور میرے گھر کے کام نصیر صاحب کی زوجہ رقیہ کر دیا کرتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں کچھ ایسی باتیں سن رہا تھا جنہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ میں رقیہ سے شادی کرنے والا ہوں، ورنہ اب تک گھر کے سارے کام میں خود کیا کرتا تھا۔ یا پھر میری بیٹی، اب جب رقیہ بہن کا میرے گھر زیادہ آنا جانا ہوا تو لوگوں نے سرگوشیاں کرنے لگے، اور ان سرگوشیوں کی آوازیں اتنی بڑھی کہ وہ مجھ تک آن پہنچی۔ محلے کے کچھ معزز لوگوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ عورت ذات کا معاملہ ہے، اس طرح اگر آپ چپ رہے تو لوگ اس عورت کا جینا حرام کر دیں گے۔ اس لیے آپ کوئی حتمی فیصلہ کریں جس سے اس عورت کی عزت پر بھی آنچ نہ آئے اور آپ کا بھی ایک بار پھر سے گھر بس جائے۔ میں یہ سن کر حیران پریشان رہ گیا کہ ہم لوگوں کے درمیان تو ایسا کوئی معاملات بھی نہیں ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں اور وہ مجھے اپنے والد کا درجہ دیتی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ بہرحال میں نے رقیہ بہن کو اپنے گھر آنے جانے سے روک دیا، اور رقیہ بہن کے گھر کے ساتھ جو کریانے کی دکان تھی اس کے مالک کو بھی کہہ دیا کہ اگر رقیہ بہن کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک دے دیا کرو، اس کے پیسے میں دیا کروں گا۔ کریانے سٹور والا حمید جانتا تھا کہ میں اکثر ایسے لوگوں کی مالی مدد کرتا رہتا ہوں
جو اپنا خرچ خود نہیں اٹھا سکتے اور جو ضرورت مند ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ سوال جواب نہیں کرتا تھا، اور جو میں کہتا وہ چپ چاپ سنتا اور اس پر عمل کر لیا کرتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی اس سے اپنے پیسوں کا حساب نہیں مانگا تھا، لیکن وہ حساب کی ایک لسٹ بنائے مجھے آج سنایا کرتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے منع کیا تھا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن وہ آج کل کا نوجوان انسان تھا، ہر چیز کا حساب کرنا فرض سمجھتا تھا۔ میں نے بھی اس سے زیادہ منع نہیں کیا اور پھر چپ اختیار کر لی۔ رقیہ بیوہ تھی، اس کا شوہر میرا عزیز دوست تھا، اس کا نام نصیر تھا۔ میری اور اس کی اچھی خاصی بنتی تھی۔ جب لوگوں نے مجھے رقیہ سے شادی کے لیے مجبور کیا، تب میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ رقیہ کی کہیں شادی کروا دی جائے، جہاں وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کا بھی تو خوشیوں پر حق ہے۔ اس کی شادی کی ہوئی کو تو محض کوئی 10 سال گزرے ہوں گے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا جو ابھی 8 سال کا تھا، یعنی اس کی دوسری شادی ہو سکتی تھی۔ اس کے میکے والے بہت غریب تھے۔ میں نے یہ اہم فریضہ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کا سوچ لیا۔ ہمارے محلے میں وقار صاحب رہتے تھے، جن کی بیوی بانجھ تھی۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار یہ بات مجھ سے ڈسکس کی تھی، تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر میں کس کے سامنے وہ رشتہ رکھوں۔ جب رقیہ کے کردار پر باتیں ہونے لگی، تب مجھے سمجھ آئی کہ وقار صاحب سے زیادہ اچھا ہم سفر اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی وقار صاحب کی پہلی زوجہ کو کینسر تھا، وہ کتنے دن تک زندہ رہتی، یہ سوچ کر میں نے رقیہ کا رشتہ وقار صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ان کی پہلی بیوی نے شادی کے سارے انتظامات سنبھال لے۔ وہ لڑکی کا سرپرست ہونے کے ناطے سارا جہیز اور شادی کے تمام اخراجات میں نے برداشت کیے۔ یوں ایک لڑکی کی زندگی سنور گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جو پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ میں نے رقیہ کی شادی پر لگا دیے، کیونکہ مجھے امید تھی کہ اللہ کی راہ میں اگر انسان کوئی چیز خرچ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ دگنا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک 5 سال اور گزر گئے۔ اب میری بیٹی 15 سال کی ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بیٹی کو پڑھائیں، آگے بڑھائیں، کل کو آپ کے بعد آخر اس کا کون ہوگا۔ میں نے سوچا کہ بیٹی کو آگے پڑھاؤں، لیکن ہمارے معاشرے کے حالات ایسے رہے نہیں ہیں کہ بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالیں۔ تبھی میرا ایک شاگرد جو پڑھ لکھ کر اب سرکاری ٹیچر کی نوکری کر رہا تھا، اس نے بہت عرصے بعد مجھ سے رابطہ کیا۔ اس کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب ہو گئی۔ شکل و صورت کافی اچھا انسان تھا۔ مجھ سے ملا تو بہت فرمانبرداری سے ملا، سر اٹھا کے لیکن نظریں جھکا کر اس کو اس طرح ادب سے مخاطب ہوتا دیکھا تو میں خوش ہو گیا۔ دل میں ایک خیال سا آیا کہ میری بیٹی نجمہ کی شادی کاش اس شخص سے ہو جائے تو میری بیٹی کی قسمت کھل جائے گی۔ وہ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ملکیت میں کافی کچھ تھا، یعنی مالی تنگی بھی نہیں تھی، اوپر سے اخلاقیات تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ نہ جانے قبولیت کا ایسا کون سا وقت تھا جب میری وہ دعا قبول کر لی گئی۔ ابھی مجھے اس شاگرد سے ملے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا جب اس کی والدہ میرے گھر میری بیٹی کا رشتہ لیے آ گئی۔ عمر کا فرق بہت زیادہ تھا، لیکن اب میں بوڑھا ہو رہا تھا،
घर में अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था। जहां भी जाता दिल को धड़का लगा रहता कि बेटी घर में अकेली है। मैं जल्द अज जल्द अपने फर्ज से सबको दोष होना चाहता था, और आजकल तो वैसे भी मैं इन्हीं कोशिशों में था। जैसे ही नुमान की वालदा मेरी बेटी नजमा का रिश्ता लेकर आई, रुकैया बहन से मशवरा करने के बाद मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रुकैया के शोहर वकार साहब ने मुझसे ये वादा ले लिया कि मैं शादी पर 1 रुपए का भी खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि वो उस शादी का सारा खर्चा खुद उठाना चाहते हैं, जैसे उन दोनों की शादी का खर्चा मैंने उठाया था। वो कोई बदला नहीं उतार रहे थे, बस वो चाहते थे कि ये अहम फरीजा उनके हाथों सर अंजाम पाए। रुकैया, जिसे मेरी बेटी नजमा बुआ कहते कहते नहीं थकती थी, वो उसकी सच में बुआ कहला गई। उस शादी से हर कोई खुश था। लड़के वालों ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमें कोई जहेज नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मेरी बेटी को किसी भी चीज की कमी ना हो, ना ही अगले घर जाकर उसे किसी की तरफ से भी कोई ताना मिले। ये तो खाली हाथ आई थी। मैंने अपना घर भी अपनी बेटी के नाम कर दिया, ताकि मेरे मरने के बाद उसे ये विरासत मिल जाएगी। मैं हर तरह से आज़ाद होना चाहता था कि मरते वक्त मुझे कोई परेशानी ना हो। जिसको बहन बुलाया वो भी अपने घर में खुश थी। उसे देखकर मुझे खुशी होती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी सकी बहन हो। बेटी भी अब अपने घर में खुशहाल थी। उसकी शादी हो चुकी थी। अब मैं पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था। बेटी की शादी में कोई भी बदमज़गी नहीं हुई थी, बल्कि शादी बहुत शानदार थी। मोहल्ले वाले तो वलीमे के खाने की तारीफें करते थकते नहीं थे। वो तारीफें करते हैं तो मेरा दिल खुशी से फूले न समाता था कि मेरी बेटी एक अच्छे घराने में गई है। मैंने अपने बाप होने का फर्ज अदा कर दिया है। इन्हीं दिनों मुझे मालूम हुआ कि वकार साहब 2 जुड़वा बेटों के बाप बन चुके हैं। उनकी पहली बीवी वफात पा चुकी थी। वो बहुत गमज़दा थे, लेकिन बच्चों को पाकर वो बहुत खुश थे और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करते। मैंने तो उन्हें कह दिया था कि ये सब अल्लाह की मर्जी के काम हैं, हम इंसान तो सिर्फ वसीला बन जाते हैं। वो दोनों छोटे छोटे बच्चे मेरी गोद में आते तो दिल खुशी से झूम उठता था। हर तरफ खुशी का सामान था। मैंने अब शुक्राने के नवाफिल बढ़ा दिए थे, क्योंकि जो चीज मैं चाहता था वो मुझे मिल चुकी थी। अब किसी और चीज के हासिल करने की तमन्ना नहीं थी। बेटी जब भी रहने आती तो हर वक्त उसके चेहरे पर खुशी छाई रहती। आजकल उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती थी, क्योंकि वो भी मां बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद पता चला कि मैं एक नवासी का नाना बन चुका हूँ। बहुत खुशी हुई। मैंने मिठाई का डब्बा लिया और अस्पताल जा पहुंचा। बेटी ने मुझे अस्पताल आता देखा तो खुशी से रोने लगी और हाथ चूम कर कहने लगी, बाबा आपने जो मुझे जिंदगी दी है शायद ही किसी बाप ने अपनी बेटी को दी हो। आप न होते तो आज आपकी बेटी इतनी खुशहाल जिंदगी न गुजार रही होती। वो बहुत जज्बाती हो रही थी और अपनी माँ को याद करके रो रही थी, लेकिन उसकी सास भी उसकी माँ से कम नहीं थी। जैसे माएँ इन दिनों अपनी बेटियों का ख्याल रखती हैं, वैसे ही वो उस पर तवज्जो दे रही थी। बेटी के ससुराल वालों को देखकर दिल बाग बाग हो रहा था। घर आया, शुक्राने के नफल अदा किए। जुमे की नमाज का वक्त हो रहा था। मैंने सोचा पहले कपड़े बदल कर नहा धोकर जुमे की नमाज अदा कर लेता हूँ, फिर रुकैया के घर जाऊंगा।
اس نے کوئی دعوت رکھی تھی جس میں مجھے خاص طور پر بلایا تھا۔ میں مسجد سے جمعے کی نماز پڑھوا کر ابھی باہر نکل کر اپنی جوتیاں تلاش کر رہا تھا، جب دور سے ایک دراز قد عورت میری طرف بھاگتے ہوئی دکھائی دی۔ مجھے سمجھ لگ گئی کہ کوئی عورت ہے اور وہ مجھ سے ہی دستے سوال اٹھانے والی ہے، کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد اکثر عورتیں جن کے بچے بلا وجہ بیمار ہوتے وہ مجھے دم کرانے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑا وقت مسجد کے صحن میں بیٹھا رہتا، عورتیں آتی اور پھر بچوں کے لیے دم کرواتی جاتی۔ یہ سوچ کر رک گیا تھا کہ شاید کوئی عورت عارضی لے کر آ رہی ہے۔ میرے ساتھ محلے کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ تبھی وہ دراز کا دور عورت جس کا نام شمسہ تھا، وہ میری جانب بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، مولانا صاحب، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ محلے والے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور کہنے لگے، امام صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی بیوی تو وفات پا چکی ہے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہا کہ میری ایک بیوی تھی اور وہ وفات پا چکی ہے، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا بہتان میرے سر پر لگا رہی ہو۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ آپ نے جب سے مجھ سے نکاح کیا ہے آج تک ایک بھی حقوق پورے نہیں کیے۔ قیامت والے دن جب آپ سے پوچھ گچھ ہوگی تب آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گیا اور اس کو بھی کچھ کہنے ہی والا تھا جب وہ عورت ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی، کہنے لگی، چلے گھر چل کر یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی محلے والوں سے نظریں چراتے ہوئے میں اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اس عورت کے ہاتھوں کے درمیان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ابھی میں اپنے گھر کے قریب ہی آیا تھا جب 3-4 آدمی جن کے ہاتھوں میں پستول تھے وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، یہ عورت ہمارے حوالے کر دو۔ میں تو گھبرا گیا تھا۔ تبھی میں نے خود پر قابو پایا اور ان کو کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، اگر ہاتھ بھی لگایا تو سارا محلہ اکٹھا کر لوں گا اور تمہاری ایسی حالت ہو جائے گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میری یہ بات سن کر گنڈے بھاگ گئے۔ مجھے تب پتا چلا کہ وہ عورت گنڈوں سے بھاگنے کے لیے یہ جھوٹ بول رہی تھی تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ میں اس کو گھر کے اندر لے کر آیا تو وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، مولوی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچا لی، ورنہ یہ گنڈے مجھے اس بدنام گلی میں لے جاتے جہاں شرافن دن کے وقت جانا پسند نہیں کرتے۔ مولوی صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ابھی وہ عورت مجھ سے یہ کہہ رہی تھی جب اس کی نظر میری جوانی والی تصویروں پر جا ٹھہری۔ میری کچھ تصویریں جو میں اپنے طالب علمی کے دور میں کھنچوائی تھی وہ سامنے دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تو آپ کو ان گنڈوں سے بچنے کے لیے شوہر بلایا تھا، لیکن آپ تو حقیقت میں میرے شوہر نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت حیرت سے میری جانب تکنے لگی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ عورت اب بھی کوئی جھوٹ بول رہی ہے یا پھر یہ حقیقت ہے۔ میں حیران پریشان سا اس کی جانب دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ آپ عبداللہ کاظمی ہیں نا؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، کیا آپ کو ہاشم علی یاد ہے؟ میں اپنے ذہن پر زور دینے لگا
جبکہ وہ عورت آنکھوں میں امید کے دیے جلائے میری جانب تکنے لگی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ ہاشم علی ایک مزدور تھا جس نے ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگیں گنوا دی تھی۔ میں اکثر اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ تبھی میں نے اس عورت کو کہا، ہاں میں جانتا ہوں تمہارا اس سے کیا تعلق ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مولوی صاحب وہ میرا باپ ہے اور شاید 10-15 سال پہلے ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ تب میں محض 20 سال کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میری ماں حبیبہ آپ کے پاس ایک عرضی لے کر آئی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں تاکہ میرا باپ جو مشکل حالات میں گھرانے کے بعد جواری اور چوری کرنے لگا وہ مجھے کہیں جوے میں ہار نہ دے یا پھر مجھے کہیں بیچ نہ دے۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد وہ عورت میرے اسبات میں سر ہلانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑائے تو مجھے یاد آیا، ہاں حبیبہ نام یہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی اور میں نکاح کے لیے مان بھی گیا تھا۔ اپنے کچھ عزیز دوستوں کے ساتھ میں وہاں نکاح کے لیے بھی گیا تھا۔ میرا اس لڑکی سے نکاح ہوا بھی تھا۔ اس لڑکی کا نام سمیرہ تھا جو مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ اس کے والد نے ایک دن مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ فوت ہو گئی ہے، کیونکہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر تبلیغ کے لیے آیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے اور میں نے اس کے والد سے استفسار کیا کہ وہ کیسے مری، تو وہ کہنے لگا کہ وہ نالے میں گر گئی تھی اور پھر اس کی لاش نہیں مل سکی۔ میں نے اس کے والد کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی والدہ سے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ یہی میری غلطی تھی کہ وہ عورت زندہ تھی، لیکن اس کے والد نے اس کو ایک کوٹھے والی کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ میری بیوی بننے سے پہلے اس کا نام سمیرہ تھا، لیکن جب اس کے باپ میں اس کے کوٹھے پر بھیجا تو اس کا نام شمسہ رکھ دیا گیا۔ جب اس نے مجھے سب کچھ یاد کروایا تو میں حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ میرے پاس تو اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا جو میں اسے دے سکوں۔ میں سوچنے لگا کہ ابھی میں نے 2 عورتوں کا فرض ادا کیا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد مجھے ان کی پریشانی نہ رہے، اور اب لیکن یہ میری بیوی تھی اور اس کا مجھ پر حق بنتا تھا کیونکہ وہ ایک شرعی نکاح تھا اور ابھی تک رجسٹر نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں دوبارہ نکاح کرنا پڑ گیا۔ وہ لڑکی بار بار مجھ سے نکاح کے لیے مجبور کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ اس کوٹھے پر واپس جائے۔ وہ میرے پاؤں پڑ چکی تھی اور روتے ہوئے مجھ سے فریاد کر رہی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں کیونکہ وہ ایک گمنام زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس عورت سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی بہن رقیہ اور بیٹی نجبہ کو بلایا اور اپنے داماد اور بہنوئی کے سامنے دونوں سے مشورہ کیا تو وہ دونوں بھی مجھے اس بات پر قائل کر چکے تھے کہ میں یہ نکاح کر لوں۔ ان دونوں نے جب مجھے مجبور کیا تو میں نکاح کے لیے مان گیا تھا۔ دوسرا، میں ایک اچھا کام کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ جلد مجھے اس کا اجر عطا کریں گے۔ میری بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ جب اس نے سنا کہ اس کے والد دوبارہ نکاح کر رہے ہیں تو اس نے وہ گھر میری دوسری بیوی کے نام کر دیا، یہ کہہ کر کہ میری طرف سے آپ کو شادی کا تحفہ ہے۔ وہ لڑکی سمیرہ کہنے لگی، تم میری بیٹی ہو، میرے مرنے کے بعد بھی یہ گھر تمہیں ملنا ہے تو تم یہ گھر اپنے پاس رکھو۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کے میں نے شکر ادا کیا کہ ان دونوں کی آپس میں بن چکی تھی۔
یہ نہ ہو سوتیلی ماں اور بیٹی والا رویہ رکھتے ہوئے وہ گھر کو جنت کے بجائے جہنم بنا دے۔ وہ قرآن مجید پڑھنا تو جانتی تھی، لیکن اس کو تفسیر پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی اور پھر اسے ایک مدرسے میں داخلہ دلوا دیا جہاں وہ قرآن مجید پڑھنے لگی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور میرا بہت بہت شکریہ ادا کرتی۔ اس دن 1 سال کا کورس 6 مہینوں میں پورا کر لیا۔ ایک دن مجھے میرا ایک پرانا دوست عاقب ملا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک عیاش فطرت مرد ہے۔ جب سے محلے والوں کو یہ خبر ملی تھی کہ میں نے اپنے سے کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کر لی ہے تو لوگوں نے تو منہ میں انگلیاں دبا لی تھی۔ عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی تھی۔ محلے کی کچھ لڑکیاں میری بیوی کے ساتھ مدرسے میں پڑھا کرتی تھی، وہ بھی اکثر اوقات باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کو طند مارا کرتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ آج کل عاقب کے میرے گھر چکر بڑھ گئے تھے۔ میں حیران تھا، اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی ایک دن میں نے اس کو اپنے گھر میں جھانکتا ہوا پایا تو میں حیران رہ گیا۔ میں آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آگے آگے جانا پڑا اور کندھوں سے دبوچ لیا۔ میرے چہرے پر شدید غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی ہی دوست کا قتل کر ڈالوں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ تم سے ملنا تھا، اس لیے آج یہاں آیا ہوں، بہت ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنا گریباں چھڑوانے لگا تو میں اس کو لیے مسجد کے سامنے موجود بیٹھک میں لے آیا۔ وہ کہنے لگا تمہیں دکھانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس کے پاس جو تصویریں تھیں وہ ناقابل دید تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ تصویریں کھینچی اور پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی۔ وہ کہنے لگا ان تصویروں کو تو تم پھاڑ دو گے جو موبائل پر سوشل میڈیا پر تمہاری بیوی کی تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں، ان کا تم کیا کرو گے؟ میں وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ تو کروا لوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا جسے میں اپنا دوست کہتا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا کہ تم اپنا گھر بیچ دو، میں تمہیں اس کے جتنے مانگو گے اتنے پیسے دوں گا۔ میں تمہاری بیوی کے ساری ویڈیوز اس کے پلے ڈیلیٹ کروا دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی اتنے عرصے طوائف کے کوٹھے پر رہی ہے، یقیناً بہت سے لوگ اس کا رقص دیکھ چکے ہوں گے۔ میں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اسے اپنایا تھا تاکہ ایک عورت بری زندگی چھوڑ کر اچھی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ میں خود کو ذہنی طور پر ان حالات کے لیے تیار کر چکا تھا، اس لیے یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کو زیادہ سر پر سوار نہیں ہونے دیا اور پھر بغیر سوچے سمجھے میں نے اپنے شاگرد ارسلان سے رابطہ کیا جو حال ہی میں پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا میں اس کو دیکھ لوں گا استاد جی، آپ فکر مت کریں۔ میں نے ارسلان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ یہ معاملہ وہ سنبھال لے گا۔ میں گھر آیا، بیوی کو سامنے دیکھا تو غصہ آنے لگا۔ دل چاہا کہ اسے طلاق دے دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے اسے طلاق دی تو ایک بار پھر وہی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ پہلے ہی اس کے باپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس کا نکاح مجھ سے کرا کر مجھ سے جھوٹ بولا اور پھر بیٹی کو جوے میں ہار گیا۔ ایک روز ارسلان نے مجھے پولیس اسٹیشن بلایا اور بتایا کہ عاقب مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔
جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگا کہ تو اپنی بیوی کی تصویریں دیکھ کر اتنا آگ بگولے ہو گئے تھے۔ میں نے تو اس کے ساتھ کئی راتیں گزاری ہیں۔ اس کی یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میں خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا، اور پھر میں نے بغیر کسی بات کو سنجیدہ لیے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور پھر اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ ارسلان کی مدد سے میں نے وہ ساری ویڈیوز اور تصویریں ڈیلیٹ کروا دی، اور اپنی بیوی سمیرہ کو بھی کہہ دیا کہ اب تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ وہ بیچاری میرے رحم و کرم پر تھی، میں جیسا کہتا وہ مان لیتی، اس بات کی بھی وہ نفی نہ کر سکی۔ ابھی اس واقعے کو ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میرے گردے ناکارہ ہو چکے ہیں، اور اگر میں علاج نہ کروا پایا تو میرے پاس کچھ مہینے ہیں۔ میری بیوی یہ سن کر بہت روئی۔ ہم لوگوں نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور پھر معلوم ہوا کہ میں اپنا گردہ ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہوں۔ اگر میرے جیسا کسی کا بلڈ گروپ ہوا اور کوئی مجھے اپنا گردہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ خوش قسمتی سے سمیرہ اور میرا بلڈ گروپ ایک تھا۔ مجھے تو نیا گردہ لگنے کی وجہ سے نئی زندگی مل گئی، لیکن سمیرہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ پائی، اور پھر ایک دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آج بھی اس کی موت کا ذمہ دار میں خود کو سمجھتا ہوں۔ وہ میری فرمانبردار بیوی تھی۔ بے شک اس کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سہا تھا، لوگوں کے طعنے اور اپنے کردار پر کئی باتیں برداشت کی، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی موت ہو جائے، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہو جانے کے بعد میں خود کو جوان محسوس کرنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے نئی زندگی مل چکی ہے، لیکن وہ اپنی اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ جس دن وہ فوت ہوئی اس دن میری بیٹی ایسے رو رہی تھی جیسے کہ اس کی سکی ماں مر گئی ہو، کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد سمیرہ نجمہ کو اپنی بیٹی کے طور پر ہی سمجھنے لگی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اتنا اپنی بیٹی کو کال کر کے اس کی خیریت معلوم نہیں کرتا تھا کہ جتنا میری بیوی کرتی تھی۔ وہ اسے دعوت پر بلاتی اور طرح طرح کے کھانے بنا کر اس کے گھر بھجوایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کی بیٹی کو اپنے پاس لے آتی اور پھر سارا دن اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ رقیہ کے ساتھ بھی اس کا پیار مثالی تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 ہیرے دیے تھے جن کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ مرتے دم تک مجھے ایک بات کا افسوس رہے گا کہ مجھے زندگی دینے کا وسیلہ بننے والی میری وجہ سے وفات پا گئی، حالانکہ وہ جینا چاہتی تھی۔